بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسان دوستو السلام علیکم۔ آپ کا ڈاکٹر نعیم آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ یہ پچھلے 2 ہفتے میں جو میں نے دورہ کیا ہے تو رائس والے علاقوں میں رائس کی نوکیں اوپر سے جل رہی ہیں، گنے کے پتے اوپر سے جو زیادہ ایکسپوز ہیں وہ جل رہے ہیں۔ تو ہمارے ماہرین اور کمپنیوں والے اس کو فنگس بتا رہے ہیں، حالانکہ وہ فنگس بالکل بھی نہیں ہے۔ کسی بھی زندہ انسان، حیوان یا پودے کے جسم میں 80% پانی کا ہونا لازم ہے۔ اگر یہ 79.5 ہو جائے تو اس کی ڈیتھ ہو جائے گی۔ پودے کی ساری ڈیپتھ نہیں ہوتی، بلکہ وہ حصے جو زیادہ ایکسپوز ہوتے ہیں دھوپ کے لیے، جہاں سے پانی زیادہ اٹھتا ہے، اور یہ نوکیلے پتوں والی جو فصلیں ہیں ان کی نوکوں سے پانی زیادہ اٹھتا ہے، اور وہ پتے جو اونچائی میں زیادہ ہوں اور سورج سے زیادہ تپش ان کو پڑ رہی ہو تو ان سے پانی زیادہ اٹھتا ہے اور وہ پتے سوکھ جاتے ہیں، اور اس کو ہم کہتے ہیں سن برن۔ تو سن برن وہاں ہوتی ہے جہاں ہمارے پودے کے جسم میں میگنیشیم اور زنک 2 ایلیمنٹ جو بیلنس ہے اس سے کم ہو، جتنی پودے کی منیمم ضرورت اس سے کم ہو۔ تو میگنیشیم پودے کے جسم میں پانی کی مقدار کو بیلنس رکھتا ہے، اگر زائد ہو تو جلدی اڑاتا ہے، اگر کم ہو تو پھر اڑنے سے اس کو بچاتا ہے۔ بلکہ میگنیشیم نے تو زمین کے اندر کی جو نمی ہے، وتر جس کو ہم کہتے ہیں، اس کو بھی محفوظ رکھا ہے۔ جہاں میں نے میگنیشیم کلورائڈ استعمال کیا وہاں فصل پہ 2 آبپاشوں کا درمیانی وقفہ بڑھ گیا، بلکہ میرے 2 ٹرائل تھے پچھلے 2 سال پہلے، 27 10 کا چاکو اور 6 گجیانی چشتیاں میں ضلع باول نگر میں۔ کپاس پہ دونوں ٹرائل تھے، اور کپاس کو میں نے میگنیشیم، زنک، بورک ایسڈ اور کاپر سلفیٹ اور یہ سارے بیلنس دیے، تو انتظار کیا کہ پودا ہم سے پانی مانگے۔ تو حیرانی والی بات یہ ہوئی کہ 58 ڈیز 58 دن 2 دن کم 2 ماہ تک ان دونوں پلاٹس کی فصل نے ہم سے آبپاشی نہیں مانگی۔ ابھی بھی وہ پانی نہیں مانگ رہے، لیکن ان کے جو مالکان تھے اس فصل کے، ان فصلوں کے، وہ تنگ پڑ گئے، انہوں نے کہا ہم نے اب پانی دینا۔ میں نے کہا اچھا بھائی دے دو۔ حتیٰ کہ ہم نے یہ دیکھا کہ جن جگہوں پہ فیلڈ میں میگنیشیم اور زنک دونوں کی کمی کے جو علامات ہیں وہ سارے فیلڈ پہ ایک جیسی یونیفارم نہیں آتی، پیچز میں آتی، توڑیوں میں آتی۔ تو اگر ہم وہاں یہ میگنیشیم اور زنک یوریا کے ساتھ ملا کے ہم دے دیں تو وہ پتے سوکھنے صرف رکے نہیں، بلکہ جو پتے سوکھے ہوئے تھے وہ بھی سبز ہو گئے۔ 3-4 سال پہلے لیاقت پور اور چنی گوٹ کے درمیان میں ایک جگہ ہے، مجھے یاد آتا نام بھی میں بتاتا ہوں۔ تو ان لوگوں نے مجھے کال کیا کہ ہمارا رقبہ جو ہے 100 سال سے زیادہ آگے ہمیں خریدے ہوئے، لیکن ابھی بھی ہمیں تنگ کرتا ہے۔ جب فصل پہ سٹا بننا شروع ہوتا ہے تو فصل سوکھنا شروع ہو جاتی ہے اور سارا فیلڈ خشک ہو جاتا ہے۔ میں نے ان کو 1 ایکڑ پہ ان کیمیکلز کا ٹرائل دیا، کھانا وانا کھایا۔ جب میں واپس چلنے لگا تو ڈیرے کے بالکل عقب میں سڑک کے ساتھ 1 ایکڑ ایسا تھا جس کے چاول کا قد تقریباً 1.5 فٹ تھا۔ عمر میرے اندازے 50-55 دن ہوگی، لیکن وہ پودے اوپر سے سارے سوکھے ہوئے تھے۔ میں نے گاڑی روکی، شوز ووز اتارے اور فیلڈ کے اندر گھسا۔ 2-3 پودے اکھاڑے تو زمین کے لیول سے نیچے پودا گرین تھا، زندہ تھا۔
میں نے اس کے مالکان کو بلایا اور انہوں نے کہا بھائی اس ایکڑ کا کیا کرنا لگا، اس کا کیا ہو سکتا ہے، یہ تو جلا پڑا مر گیا ہوا۔ میں نے ان کو بتایا کہ میرے علم کے مطابق اب اس کا علاج ممکن ہے۔ نے کہا ہم نے نہیں کرنا۔ نے کہا یار میں نہیں کرنا، ہم آپ کو کیمیکل کی قیمت نہیں دیں گے۔ نے کہا ہاں کیمیکل قیمت نہ دینا، جو پیداوار آئے گی وہ میری ہوگی۔ پھر وہ تھوڑے سے ٹھٹکے مان گئے، ٹھیک ہے ہم پیمنٹ دیتے ہیں۔ تو میں نے اس ایکڑ میں میگنیشیم کلورائڈ 200 کلو گرام یا 150 کلو گرام، میرا خیال 6 یا 8 تھیلے ڈلوا تھے۔ زنک سلفیٹ کا پورا تھیلا 25 کلو ڈلوا دیا، کاپر سلفیٹ کا پورا تھیلا ڈلوا دیا، بورک ایسڈ ڈلوا دیا اور 2 بور یوریا کے ساتھ ڈلوا دی۔ کاپر سلفیٹ اور زنک سلفیٹ اگر دونوں برابر مقدار میں زمین میں ڈال دیں تو زمین کے اندر جتنی فنگس ہے وہ مر جاتی ہے، اور بورک ایسڈ اگر پورا دے دے فصل کو تو پودا ہیٹ ٹالرنٹ، اور بلکہ اس کو ہم کہتے ہیں ونٹر ٹالرنس، گرمی سردی دونوں کا مقابلہ کرتا ہے۔ میں ڈلوا کے آ گیا، 5ویں یا 6ٹھے دن ان کا ٹیلی فون آیا کہ یہ کیا آپ نے کیمیکل دیا تھا؟ وہ تو سارے جو سوکھے پودے تھے دوبارہ زندہ ہو گئے ہیں اور سارے گرین ہو گئے، اس میں کسی پتے کی نوک تک نہیں جلی ہوئی۔ تو یہ میرے کہنے کا وہ عملی ثبوت ہے کہ یہ جو ہمارے ماہرین فنگس کا دورہ زور لگا رہے ہیں، یہ فنگس نہیں ہے۔ فنگس ہمیشہ نچلے پتوں سے شروع ہوتی ہے اور لیٹر سٹیجز پہ آتے ہیں، جب پودا فروٹنگ سٹیج پہ آتے ہیں۔ سٹیج پہ تو ابھی پودا ٹلنگ سٹیج پہ ہے، کہیں ابھی ٹلنگ پہ بھی نہیں ہے۔ تو یہ جہاں بھی پودے کے جسم میں زمین میں زنک اور میگنیشیم کی ڈیفیشنسی زیادہ ہے اور وہاں یہ علامات ظاہر ہو رہی ہیں، فیلڈ پہ صاف واضح جہاں سے بھی گزرو پتہ لگتا ہے کہ یہ میگنیشیم اور زنک ڈیفیشنسی ہے، اور پھر مزید اس کو ڈفرینشیٹ بھی کر سکتا ہوں دیکھ کے کہ یہ زنک ہے یا میگنیشیم ہے یا دونوں ہے۔ تو میرے دوستوں، میرے کسان بھائیوں، آپ کے لیے یہ میں ایک اپنا تجربہ بیان کر رہا ہوں کہ اگر آپ کی فصل پہ گنے پہ یا چاول پہ گنے کے پتے اوپر سے سوکھتے ہیں اور چاول کے پتے صرف نوکوں سے سوکھتے ہیں تو یہ میگنیشیم اور زنک کی کمی کی یا شدید کمی کی علامت ہے۔ سارے فیلڈ میں ڈالو تو سارے فیلڈ پہ بہت اچھا اثر آئے گا انشاءاللہ۔ اگر وہ توڑیاں جہاں ان کیمیکلز کی مقدار زیادہ کم ہے تو وہاں ان دونوں کیمیکلز کو یوریا کے ساتھ ملا کے اضافی ہم دے دیں گے تو وہ توڑی ختم ہو جائے گی، بلکہ آئندہ کی فصل پہ بھی وہ توڑی ظاہر نہیں ہوگی۔ تو یہ میرا تجربہ ہے، آپ اس کو کر لو، کر کے دیکھ لو، رزلٹ آئے گا تو مان جانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے مجھے اس قابل بنایا۔ اللہ کریم نے کہا ہے کیا جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر ہو سکتا؟ کیا اندھیرا اجالا برابر ہو سکتا؟ کیا دن رات برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ تو اس طرح اللہ میں نے کہا کہ افلا یتدبرون القرآن، تم نے قرآن پہ تدبر کیوں نہیں کیا، اس پہ غور کیوں نہیں کیا؟ تو یہ مسلمان پہ واجب ہے، کوشش کریں دین کے بھی تھوڑا سا قریب ہو جائیں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔